अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक महीने तक ईरान को फौजी कार्रवाई की धमकियां देने के बाद अब ईरान के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचा जाएगा, जबकि एट द सेम टाइम पेंटागन अमरीकी बेसिस के ऊपर नए डिफेंस सिस्टम्स नस्ब कर रहा है। तो क्वेश्चन इज कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही मुज़ाकरात के लिए संजीदा है या फिर माजी की तरह मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और साजिश चली जा रही है। इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे बलूचिस्तान में होने वाले रीसेंट दहशतगर्दी के वाकयात की। रिसेंटली बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकयात जो है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया है और 177 के करीब दहशतगर्दों को पिछले 3 दिन के अंदर जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। डिस्पाइट दीज ऑपरेशंस अब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सका है। कौन से ऐसे फैक्टर्स और कौन से ऐसे अनासर इसके पीछे मुलव्विस हैं, इस पर सलीम बुखारी साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। एंड इन द लास्ट सेगमेंट सियासी मामलात पर डिस्कशन करेंगे। आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर और सीएम खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, और इस मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि सूबे में अमन के लिए दोनों का मिल बैठना और आपस में इत्तफाक राय से आगे बढ़ना ये इसका वाहिद हल है। तो क्या ये मुलाकात डेडलॉक ब्रेक कर सकती है जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान है, थ्रू हो सकता है या नहीं? तमाम मामलात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सायरा, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो इतनी देर से धमकियां दे रहे थे और ये कह रहे थे ये बेड़ा आया फिर एक और आया, अब तो ईरान तबाह हो जाएगा, और अब वो एकदम से उनकी टोन बिल्कुल ही बदल गई। अब वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीद है कि बड़ी जल्दी जो है वो किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। तो क्या उनका ऑपरेशन फ्लॉप हो गया है, क्या डर गए हैं, या क्या क्या मसला क्या बना है? पहली बात तो यह है कि हम ये पहली दफ़ा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने अपने सक्सेसिव प्रोग्राम्स में इसके ऊपर तबसरा किया था और ये कहा था कि ट्रंप बिलाखिर ये इतना बड़ा फ़िज़ाई और बैरी बिल्डअप बना के डराने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को कि ईरान डर जाएगा। उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई है, लिहाजा फिर वो अचानक उनको मुज़ाकरात और मुज़ाकरात की अहमियत जो है वो उनके ऊपर उजागर हो गई है। और वो और पेंटागन और उनके स्पोक्स पर्सन सारे लगे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखें ट्रंप तो बहुत शरीफ आदमी है, देखें ट्रंप तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, देखें। तो वो एक अजीब व गरीब किस्म की कंट्राडिक्शंस है इस वक्त अमेरिकन पॉलिसीज़ में और पॉलिसी साजों में। ट्रंप जो है वो अपनी ताकत के नशे में वो उस किस्म के नाराबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं, ना आएंगे, क्योंकि वो जो कुछ करने के लिए आए हैं उन्होंने अपने एजेंडे पे अमल करके छोड़ना है, चाहे उससे अमेरिका की मईशत तबाह हो, चाहे उससे अमेरिका की कौम जलील हो, चाहे उनसे अमेरिका का असर व रसूख दुनिया भर से अगर ख़त्म नहीं तो कम हो। ये उनका एजेंडा लगता है, उनकी करतूतों से, उनकी हरकत से, उनके फैसलों से। हैविंग सेड दिस, जो मेरे लिए हैरान कुन बात है वो ये है कि इतना बड़ा आर्मी बिल्डअप करके बहरी और फ़िज़ाई, एक बेड़ा भेजा, दूसरा बेड़ा भेजा, तीसरा कह रहे हैं उन रास्ते में है, एवरीथिंग। फिर वो ये कहते हैं कि मुझे बड़ी उम्मीद है। मैंने तो उसके बारे में, मेरा गट रिएक्शन ये था कि ट्रंप उम्मीद से है। तो ट्रंप को अचानक ये उम्मीद पैदा हो गई है कि नहीं, हम ईरान के साथ किसी न किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिनारियो बिल्ड करने में नाकाम रहे हैं जो उनका ख्याल था कि मैं ये सब कुछ बिल्डअप करके और फिर तबाही और बर्बादी मचा दूंगा। बुखारी साहब, मुझे तो लग रहा है आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। आप जब से ये कशीदगी शुरू हुई है आपका स्टांस यही था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये ब्लफ कर रहे हैं और एक पॉइंट आएगा जब वो फेस सेविंग के लिए टेक्निक्स जो है वो ढूंढेंगे। मुझे तो वही लग रहा है। इस बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ठीक याद दहानी कराई अपने नाज़रीन को भी। देखिए, सूरत हाल बदल गई है। अगर मैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान को कोट करूं और कहूं कि वो ये कहते हैं कि हमने जून की जंग से सबक सीखे और हमने अब जो तैयारी की है, ईरान उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। जी। एक दूसरी बात ये है कि जो मशरिक़ वस्ता का खित्ता है ये हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है। इसमें अब फॉरेन पावर्स का इंटरेस्ट हमें शामिल होता दिखाई दे रहा है। रशिया और चाइना ने ईरान के साथ मिलके इसी खित्ते में बहरी और फ़िज़ाई मशक़ें करने का फैसला किया है। छोटी डेवलपमेंट नहीं है ये। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले जून के बाद से जितने महीने गुजरे हैं उसमें ईरान को स्ट्रेंथन किया गया है। इकोनॉमिकली तो स्ट्रेंथन होने के लिए उनके पास ये काफ़ी है कि 40% ऑफ देयर ऑयल गोज़ टू चाइना। जी ठीक है जी। लेकिन उनको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चाइना की तरफ से सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, रिलायबल सोशल मीडिया, उसमें कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो आपको गलत रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। हाँ जी। उनका ख्याल ये है कि बेपनाह इक्विपमेंट जो है वो चाइना से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अनलोड की गई है।
کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جی کوئی سینکڑوں کے قریب پروازیں گئی ہیں، مگر یہ آنکھیں بند کر کے آپ اعتبار کر سکتے ہیں کہ چائنا اس جنگ کے بعد سے خاموش نہیں بیٹھا ہے، اور ایران اپنی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے، ابھی ہم اس پر بھی آئیں گے کہ کتنی ریکگنیشن ایون امریکہ میں ہے کہ ایران کتنا سٹرونگ ہو رہا ہے۔ دوسری بات ہے کہ رشیا، اس کے پوٹن کا سٹیٹمنٹ بھی ہے، اسی طرح سے پریزیڈنٹ شی کا سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز، یعنی ان situation of war, they will not leave Iran isolated. This is not a small statement. یہ شاید ٹرمپ انٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا کھل کے وہ لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ اس میں دو ایلیمنٹس ہیں جو اس کی وضاحت ضروری ہے۔ ایران کو وہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کی خواہش پر امریکہ تہس نہس کر دے، ایک، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پوری دنیا میں امریکہ جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ مائٹ بن کے اور ملٹری پاور بن کے سامنے آئے، بیکاز دے آلسو ایگزسٹ۔ تو ایران کے سٹیک اپنی جگہ، لیکن ایران، امریکہ، چائنا اور روس کے سٹیکس بھی اپنی جگہ ہے۔ دے وڈ ناٹ لائک کہ امریکہ جو ہے وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتا چلا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ بالکل، پراکسی وار ہو سکتی ہے۔ دوسری انفارچونیٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ معاملہ گرین لینڈ کا ہو، چاہے وہ اس سے پہلے وینزویلا کا معاملہ ہو، یورپ اب امریکہ کے ساتھ اس طرح سے ہینڈ ان ہینڈ نہیں ہے، بلکہ اگر میں ذمہ داری سے یہ کہوں کہ اتنی مخاصمت جو اس وقت امریکہ اور یورپ کے بیچ ہے، اتنی مخاصمت یورپ چائنا کے بیچ نہیں ہے، یورپ رشیا کے بیچ نہیں ہے، اس لیے کہ ٹرمپ ہیز گون میڈ۔ According to these European countries, the man is out of his mind. The man has gone bonker. یہ سب کچھ اس کے بارے میں جسٹیفائڈلی کہا جا رہا ہے۔ Anyway, having said that, تو ایران کو ہضم کرنا، ہڑپ کرنا، تباہ کر دینا، نیست و نابود کر دینے کی خواہشات جو ہے وہ مجھے ان تمام بیانات کی روشنی میں دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ آپ صفحہ ہستی سے ایران کو مٹا دیں، اور I must say it's not that easy. ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیے جناب، دوسری طرف، ایک طرف تو پینٹاگون جو ہے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں اور فضائی جو دفاعی نظام ہے وہ نصب کر کے اپنے فوجیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیٹ مینس ان کو پتہ ہے یہ کہ اگر ایران کے ساتھ ہم نے پنگا کیا تو اس دفعہ ہمارے یہ اڈے محفوظ نہیں ہیں، جس کا ایک مظاہرہ پچھلی جنگ میں ہو چکا ہے کہ قطر کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کے باوجود، کیونکہ مذاکرات قطر میں ہو رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، ایران اور امریکہ کے، اور ایران اور اسرائیل کے، اس کے باوجود دے اٹیک دا US بیس ان قطر۔ تو اس دفعہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کھلی ہو جائے گی، جنگ ول بی اوپن، وار ول بی اوپن۔ ایبسولوٹلی، بار بار وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر ٹرمپ ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں دیکھوں گا کیسے ہوتی ہے، دکھا تو وہ دیں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ہاں جی بخاری صاحب، بڑی سچویشن اب جو ہے وہ کافی چینج لگ رہی ہے، لگ نہیں رہا کہ امریکہ سپر پاور ہے اور ایران امریکہ سے ڈر رہا ہے، بلکہ اٹس وائس ورسا۔ اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی حکام آیت اللہ خامنہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وفد کو جو ہے وہ مذاکرات کا اختیارات دے دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل سٹرائک کریں۔ یہ بالکل اسی سمت میں آگے بڑھنے والا تھا کہ اب اچانک ٹرمپ کے نزدیک سفارتکاری کی اہمیت اجاگر ہو گئی ہے۔ ہی تھنکس، جیسا میں نے کہا وہ امید سے ہیں، تو ہی تھنکس کہ مذاکرات جو ہیں وہی ایک راستہ جو ہے وہ رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ علی خامنہ نے ٹرمپ پر واضح کیا ہے کہ ایران پر حملے کا مطلب یہ ہے دس وار ول ناٹ ریسٹرکٹ بٹوین ایران اینڈ امریکہ اور ایران اینڈ اسرائیل، اور یہ دوسرے علاقوں تک جو ہے وہ پھیلے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے آرمز کا، اس سے ایرانی قوم کو ڈرانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی، اس لیے کہ ایرانی عوام میں ان کو ڈرانا اتنا مشکل نہیں۔ دے ہیو گون تھرو، جس کو کہتے ہیں نا وار ہارڈن پیپل۔ جو ہی ریولیوشن آیا اس کے بعد 10 سال کی اس گلف وار ان کے اوپر امپوز کر دی گئی، جو ہی ریولیوشن آیا 40 سال کی سینکشنز ان کے اوپر لگا دی گئیں، یہ سب کچھ بھگتا نا انہوں نے، اور خود انحصاری کی پالیسی لے کے انہوں نے دنیا میں ایک ماڈل بن گئے ہیں وہ ان کی انٹرنل ترقی کے لیے کہ ریولیوشن کے کیا ثمرات ہوتے ہیں۔ یو ہیو ٹو گو ٹو ایران اینڈ سی اٹ ود یور نیکڈ آئیز۔ بالکل بخاری صاحب، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شراکت دار کے طور پر امریکہ پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، تو بخاری صاحب اس طرح کے لیک آف ٹرسٹ کے ساتھ کیسے مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح کی گرین لینڈ جیسے کوئی ڈیل کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ دیکھیے، فیس سیونگ کی اصطلاح ہم نے استعمال کی تھی،
وہ اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں. وہ کیا صورتحال ہوگی یہ تو ہم جب وقت آئے گا تو وہ دیکھیں گے اس کے اوپر. لیکن یہ وزیر خارجہ نے بالکل یہ ٹھیک کہا ہے کہ امریکہ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. لیکن اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات ہے, وہ یہ کہ امریکہ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ انڈر ٹرمپ بیکاز ہی ڈنٹ اسٹینڈ آن ہز کمٹمنٹس. بالکل. وہ کل کچھ ہیں, دوپہر کو کچھ ہیں, شام کو کچھ ہیں, رات کو سوتے میں کچھ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا, گرین لینڈ سے شروع ہو جائیے, وینزویلا تک آئیے, وینزویلا سے شروع ہو کے ڈنمارک تک آئیے, ڈنمارک سے اب مڈل ایسٹ کی طرف آئیے. جس طرف دیکھیں وہ ہی ہیز بین بیک ٹریکنگ. یہ امریکن قوم کی کتنی تذلیل ہو رہی ہے. ایک ایسا ملک جو سپر پاور ہے, جو ہے ایک ایسا ملک جس کا عالمی اداروں کے اوپر انفلوئنس ہے, وہ اس کا لیڈر اگر اس طرح بیک فورتھ کرے گا تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس کا ملک کی ریپوٹیشن کیا بنے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے امریکہ کے سفیر, انہوں نے کہا ہے کہ چند قوتیں, نام نہیں لیا انہوں نے براہ راست امریکہ کا, بٹ ہی مینٹ امریکہ, چند قوتیں جو ہیں مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونکنے کے درپے ہیں. یعنی دے وش ٹو برن مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مکالمے کے حق میں ضرور ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضائی بیڑے لا کے, بحری بیڑے لا کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جائے. اگر ایسا ہوگا تو ہم مکالمے کی پھر کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, نہ اس کی پھر کوئی ضرورت ہے. دیکھیں نا, آپ یا بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں یا بیٹھ کے فوجی بلڈ اپ بنا کے اور اپنے دشمن کو ڈرانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہوئی ہے, جو ہم نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں. متعلقہ جو حکام ہے, جو وار یعنی کیبنٹ کہہ لیجیے, یا جو وار کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں امریکہ کے, انہوں نے واشنگٹن کو یہ بتا دیا ہے کہ ایران کے جو میزائل بنانے کی کیپیسٹی ہے یہ انارمسلی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس خطے میں امریکی مفادات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے, جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے پہلے کہ اگر یہاں پر آگ لگائی گئی صورتحال کو تو پھر وہ بقول راحت اندوری کے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, تو مڈل ایسٹ میں صرف ایران تھوڑی ہے, مڈل ایسٹ میں تو میں جاننے دوں گا میں آپ کو. دوسری طرف دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تہران نے اہم میزائل صلاحیتوں کو دوبارہ تعمیر کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے. لہذا ٹرمپ کے بیان کو انڈو کر رہے ہیں وہ کہ ہم نے ان کے میزائل کیپیسٹی, میزائل مشینری اور نیوکلیر ویپنز, نیوکلیر پروگرام کی ایسی تیسی کر دی تھی. بالکل صاحب, دے نو اٹ, دیٹ از وائی وہ وہاں پر اٹیک کرنے کی غلطی نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ سابق جو ایرانی سفارتکار ہیں امیر موسوی, ان کا کہنا ہے کہ ایران نے جون کی جنگ کے بعد میزائلوں کی پیداوار 2 گنا کر دی ہے. ہی از اے ویری ریلائبل سینسیبل ڈپلومیٹ, ان کا یہ کہنا ہے. یہ سب کچھ جو ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ بات آپ کو باور کرنے میں کچھ زیادہ دقت نہیں ہوگی کہ ایران کے بارے میں جو تصور کیا جا رہا تھا کہ بس اس دفعہ تو اس کی ایسی تیسی ایسی ہوگی کہ وہ ایران جو ہے وہ یا صفحہ ہستی سے مٹے گا, یا ایران جو ہے اتنا کمزور ہو جائے گا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, مگر ایسا کچھ نہیں ہے. جی بخاری صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. خیر صاحب, لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا جب جون میں اٹیک کیا گیا تو اس سے پہلے مذاکرات ہی کیے جا رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ ڈسٹ سیٹل ہو گئی ہے, جنگ کا خطرہ اب نہیں ہوگا. اب اس دفعہ بھی پہلے اتنا زیادہ ملٹری بلڈ اپ کرنا اور اب ایک دم سے ساری بات, سارا دھیان, فوکس مذاکرات کی طرف شفٹ کر دینا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایران کو آف گارڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا. یہی ہوا جس وقت اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر, اس وقت 4 وفود قطر کی سرزمین کے اوپر بیٹھے ہوئے, 2 وفد اسرائیل اور ایران کے بات کر رہے تھے, 2 وفد امریکہ اور ایران کے بات کر رہے تھے. ان کو باتوں میں الجھا کے اور بیک سٹیبنگ جس کو کہتے ہیں, خنجر گھونپنا پیچھے سے, وہ جنگ شروع کرا دی گئی. ایران ہیز لرنڈ اٹ لیسنس. وہ اب کسی مذاکرات کی ٹیبل پر اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ سب کچھ وڈرا نہیں ہوگا, اور نہیں جانا چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نئی صورتحال کو ایرانین کیسے یعنی ہینڈل کرتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ گنجائش جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے پیدا ہو رہی ہے. رفح کراسنگ جو ہے وہ 2 سال کے بعد کھول دی گئی ہے. ہر چند یہ ابھی پیدل آنے جانے والوں کے لیے کھولی ہے کہ 150 لوگ باہر جا سکتے ہیں اور 50 لوگ اندر آ سکتے ہیں. لک ایٹ دا ٹریجڈی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجپٹ کی لیڈرشپ کو اور ایجپٹ کو ڈوب مرنا چاہیے. دس از دیئر بارڈر,
This is not Israeli border. It was a border between Gaza and Egypt. जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान तब तक मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेगा जब तक कि अपने बहरी बेड़े और जो मिलिट्री पोस्चरिंग अमेरिका की जानिब से की गई है उसको या ऐसी कोई गारंटी नहीं आएगी जो रिलायबल हो। बिल्कुल। तो बुखारी साहब, फिर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बगैर कुछ गेन किए कि उन्हें फेस सेविंग की भी कोई जो है वो स्पेस ना मिले और वो ऐसे ही अपने बहरी बेड़े जो है वो वापस ले जाएं, तो उनके लिए भी पॉसिबल? देखिए, पहली बात तो ये कि इसके लिए आपका डिटाई लेवल काफी हाई होना चाहिए। हाँ जी। और वो उनका बहुत हाई है जी। वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करते करते जिस तरह नेटो के सेक्रेटरी के साथ बैठ के जिस नेटो को वो कहते हैं कि इनकी तो औकात ही नहीं है कोई, मैं ना हूं तो इनको तो कोई 2 टके को ना पूछे, उसके साथ एग्रीमेंट करने के बाद मुड़ के उन्होंने नाम लिया ग्रीनलैंड का। तो बस यही है। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान के लिए भी अब ये ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जहां पर ईरान भी अपने मुतालबात रख सकता है अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो? जो सैंक्शंस, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस ईरान में हमने देखा रिसेंटली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या वो अमेरिका के साथ अब इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर सकते हैं कि जो उन पे सैंक्शंस लगाई गई हैं उनको अंडू किया जाए, एटलीस्ट रिड्यूस किया जाए? देखिए, जब 2 मुल्कों के बीच इतनी तलखी के बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है तो फिर ये किसी न किसी नतीजे पर जरूर मंतज होता है कि गिव एंड टेक। मुज़ाकरात का मतलब क्या है? इट इज नेवर वन साइडेड, इट्स कुड प्रो को। आप कुछ छोड़ेंगे, कुछ मैं अपनी पोजीशन छोड़ूंगा, कुछ आप हासिल करेंगे, कुछ मैं हासिल करूंगा। तो ईरान जो है वो गारंटीज दे सकता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका को। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले कोई 35 बरस से ये ईरान का कंसिस्टेंट स्टांस है that we don't believe in making nuclear bomb, क्योंकि हमारे रेवोल्यूशन में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कोई, unless we are forced कि it's a question of our neck। फिर वो कहते हैं कि वॉर में कोई कानून नहीं होता, वॉर फिर सबके लिए खुली होती है। ईरान का स्टेटेड पोजीशन ये है कि we are developing our nuclear program but will never make the atom bomb। जी बुखारी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान का स्टांस शुरू से यही है, जिस तरह से आपने बात की कि हम नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहते, इसके अगेंस्ट फतवा भी जो है वो मौजूद है। तो बुखारी साहब, क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार होकर ईरान अपने लिए सैंक्शंस खत्म करवा सकता है? क्या ये नेगोशिएशन पॉइंट बन सकता है? पहली बात तो ये कि आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया था कि देयर इज ए फतवा। इमाम खुमैनी का ये फतवा है कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। मैंने प्रोवाइजो उसके साथ लगा दिया है कि जब उसकी सलामती को खतरा होगा तो फिर मैंने कहा ना कि वॉर में ऑल इज राइट इन लव एंड वॉर, कहते हैं ना, बड़ा शुगर जुमला है। मतलब आपको लगता है कि आप मुस्कुराए वॉर पर हैं कि लव पर हैं? जी, दोनों पर। अच्छा, ठीक है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, हम तवक्को तो यही करेंगे कि ईरान में और इस खित्ते में आग ना लगे। बिल्कुल। और कोई ना कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका निकल आए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कि जितनी शिद्दत से अब मुज़ाकरात की बात अमेरिकन अहलकारों, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और खुद ट्रंप की तरफ से हो रही है, तो बैकडोर जो कुछ चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई उम्मीद की किरण जो है वो फूटी है। जी बुखारी साहब, लेकिन एक और भी तो मसला है यहाँ पर, इसराइल जिसने सारी कशीदगी को इनिशिएट किया, फिर इसको हवा देता रहा ऑन एंड ऑफ, और खुद फिर साइड पर होकर बैठ गया। तो इसराइल कहाँ स्टैंड करेगा अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई अच्छी डील बन जाती है? तो इसराइल तो कभी भी होने नहीं देगा। अगर आपको याद हो वो बयान नेतन्याहू का कि मैंने ट्रंप को मना किया है कि अभी आप अटैक ना करें ईरान के ऊपर, याद है ना आपको? हाँ जी, बिल्कुल याद है। तो ये क्या मोहब्बत जाग पड़ी थी। ये सिर्फ वजह ये है कि उसको पता है कि अमेरिका और ईरान की अगर जंग लगी तो मैं कहीं नहीं हूँ, ना मैं हूँ कहीं, ना मेरा मुल्क कहीं है। इसलिए कि अहमदी निजाद हो, अली खमेनाई हो, कोई भी हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो ईरान का, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, ये कहते हैं कि इफ वी आर अटैक्ड, और तो हमें नहीं पता क्या होगा, बट इसराइल सरजमीन से मिट जाएगा। ये तो स्टेटेड पोजीशन है ईरान की। इसलिए नेतन्याहू की खामोशी जो है ना, उसका जो मुंह का हक है, वो इसीलिए आजकल चुप है। बुखारी साहब, फ्रांस की जानिब से जो कहा जा रहा है कि ईरान अपनी सरजमीन पर मुमकिन अमरीकी हमले से बचने के लिए कोई ना कोई रियायत अमरीका को दे और कोई ना कोई डील कर ले। देखिए, रिसेंटली बुखारी साहब हमने देखा कि अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की मैक्रोन के बारे में पोस्ट की, उसके बाद इस तरह का बयान क्या? देखिए, उसके बाद वो उनकी छोटी बहन बन गए हैं फिर से। हाँ जी। और वो ईरान को मशवरा दे रहे हैं कि देखें वो बहुत बड़ी कुव्वत है, आप उसके साथ बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल लें जी। असल में वो ट्रंप की जुबान बोल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि ईरानियन लीडरशिप जंग के हवाले से, अपनी एग्जिस्टेंस के हवाले से, अपने इंटरेस्ट के हवाले से उनकी पोजीशन स्टेटेड होती है। उनको मैक्रोन टाइप लोग जो हैं वो डरा धमका के कुछ नहीं करा सकते। मज़ाकरात अगर होंगे तो पिछले तजर्बे से फैसला यानी सबक सीखते हुए
کسی ایسی سمت میں، کسی ایسی صورت میں ہوں گے، کسی ایسے گارنٹر کی موجودگی میں ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں اور ادھر جنگ شروع ہو جائے۔ بخاری صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، گارنٹر کون ملک ہے جو گارنٹر کا رول ادا کر سکتا ہے، جس کے اوپر ٹرمپ پہ بھی جس کا انفلوئنس ہے اس ٹائم پر؟ اور پھر یہ صرف کوئی یورپی ملک نہیں ہے ایسا، یہ صرف مسلم مملکتیں ایسی ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، ایجپٹ ہے، یہ سارے ملک جو ہیں، یہ پاکستان کو بخاری صاحب پاکستان وہ مذاکرات کی حد تک ٹھیک ہے، ڈپلومیسی کی حد تک بھی ٹھیک ہے، لیکن وار وور کے حوالے سے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی ابہام ہونا نہیں چاہیے مجھے، بالکل، اس لیے کہ یہ قوم جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو، لیکن 2-3-4 ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر آپ اس کو بج نہیں کرا سکتے۔ ایک کشمیر ہے، ہاں جی، اور دوسرا ہے فلسطین، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو پاکستانی قومیت ہے، اس حوالے سے جتنی مرضی اختلافات ہوں، لیکن ان 2 ایشوز کے اوپر وہ سارے ایک ہیں۔ بالکل، لیکن بخاری صاحب پاکستان کے تعلقات تو امریکہ کے ساتھ بھی اس ٹائم پر بہت اچھے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، تو پروبیبلی کوئی رول جو ہے میڈیٹر کا ہم نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے ڈپلومیٹک لیول پر بھی، عسکری لیول پر بھی، کہ ہم ایران کے خلاف کسی مہم جوئی کا، کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ صدیوں پر محیط ہیں۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہم کسی کمپرومائز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کل کا سٹیٹمنٹ پرسوں کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو جب یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے تو میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، جو ہماری قیادت ہے، وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا روایتی موقف جو ہے اس کو زور پہنچے۔ بالکل بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ بخاری صاحب، ریسنٹ ڈیز کے اندر ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ایک ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے، بہت زیادہ افسوسناک واقعات جو ہے وہ دہشت گردی کے ہوئے، لیکن بخاری صاحب آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم آپریشنز تو کر رہے ہیں، ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ایسے ہسٹوریکل فیکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ہے اب تک علا کما نہیں کر پا رہے ہم؟ کوشش کرتے ہیں اس کو سم اپ کرنے کی تھوڑی سی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ جو نقصان ہمارا ہوا ہے اس کا بھی بتاتے ہیں قوم کو کہ ہمارا یہ نقصان ہوا ہے، اور جو دہشت گرد نشانہ بنتے ہیں اس کا بھی بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو 12 شہروں میں ایک ساتھ اٹیک کیا گیا، اس کی ہم کون اس کے پیچھے اس بعد بات کرتے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ شہداء کی تعداد 17 ہے، جن میں پولیس کے 10، ایف سی کے 6 اور لیوی کا 1 نوجوان جو ہے وہ شامل ہے، جبکہ دہشت گرد جن کو جہنم حاصل کیا گیا ان کی تعداد اب 177 ہو گئی، 177 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ معصوم شہری جو اس دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں ان کی تعداد 33 ہے۔ تو ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ کچھ چھپایا نہیں جا رہا ہے، اور جنہوں نے ماضی میں یہ پالیسی اپنائی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بتایا نہ جائے، اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں، ایک تو یہ۔ دوسری بات، آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے کہ یہ سب کچھ کے پیچھے ہے کیا۔ وقت تو نہیں ہے اتنا کہ اس کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جائے۔ ایک تو ابھی ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے پروڈیوسر سے کہ وہ ایک گراف دکھائے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو بلوچستان کی صورتحال کیا تھی، اور اس کے بعد سکسیسو حکومتوں کے بیچ جو وہاں کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے کام کیے گئے، اس کے بعد اب کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ تو ایک کمپیریٹیو جو ہے وہ میپ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن میں ذرا اس کو ریکال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بلوچستان میں تخریب کاری کا یہ سلسلہ جو ہے 1950s کی دہائی میں شروع ہوا تھا، اور یہ وہ دور ہے جب طاقتور مجرم سردار جو تھے، جو کرمنل سردار تھے، وہ کئی اعتبار سے کرمنل تھے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے جو میں، یعنی اپنے علاقے میں کبھی ترقی نہیں ہونے دی، اسکول نہیں بننے دیا، سڑک نہیں بننے دی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر یہ سب کچھ یہاں بنے گا تو لوگ باشعور ہو جائیں گے، اور پھر ہماری یہ جو چودراہٹ ہے اس کو ماننے سے وہ کریں گے انکار۔ تو ایک تو یہ مجرم مافیا ہے جن کی سرپرستی کے ذریعے ان سے سمگلنگ کرائی گئی، ایرانی تیل جو ہے اس کی غیر قانونی فروخت کرائی گئی، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو واپس لا کے پاکستان میں بیچ کے پاکستان کا ٹیکس، پاکستان کا کسٹم، ان سب کچھ کو اویڈ کیا گیا، اور ان کے پیٹ بھرے گئے، اتنے بڑے بڑے پیٹ جو ہو گئے ہیں ان افغانستان کے لوگوں کے۔ ایک 1960s کی دہائی میں اشیاء ضروریہ کو لے جانے کے لیے راہداری سسٹم کا طریقہ کار جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، لیکن اس کا بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑا، اور یہ کرمنل کارروائیاں جو ہیں اسی طرح سے جاری رہی۔ اسی طرح سے یہ دہشت گرد طبقہ جو ہے اور ان کے جو سہولت کار ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، وہ کسی قسم کی سرمایہ کاری کے خلاف ہیں بلوچستان میں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے دیا گیا تو لوگ باشعور ہو جائیں گے اور ان پر ان کے ایجنڈے کا اثر زائل ہونا شروع ہو جائے گا۔ obviously when you are educated then you know what is good what is bad، ٹھیک ہے جی۔
چونکہ حکومت نے اسمگلنگ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنا رکھی ہے، جس سے ان گروہوں اور ان کے سہولت کاروں کے اوپر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا چلو اس حوالے سے کہ ایرانین ڈیزل جو ہے وہ 20 ملین لیٹر روزانہ اسمگلنگ کے ذریعے لایا جاتا تھا، جو کم ہو کے اب 1 ملین رہ گیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو پالیسی وہاں اپنائی گئی ہے اس کے کیا اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ان ریاست مخالف عناصر نے دوسری حکمت عملی یہ اپنا رکھی ہے کہ وہ ایک طرف تو دہشت گرد تنظیموں کو امداد فراہم کرتے ہیں تاکہ سیاست کو ناکام اور کمزور ثابت کیا جائے، اور دوسری طرف وہ سافٹ پاور استعمال کر کے وہاں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ بھڑکا رہے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ان دہشت گردوں کے سہولت کار بھارت اور افغانستان میں موجود ہیں اور کھل کر ان کی تمام کارروائیوں کو سپانسر بھی کر رہے ہیں، اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں، پیسج بھی فراہم کر رہے ہیں، ٹیکنالوجیکل سپورٹ بھی دے رہے ہیں، سیٹلائٹ ٹیلی فونز کے ذریعے ان کی موومنٹ جو ہے ان کو بھی مانیٹر کرتے ہیں اور ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اصل میں بلوچستان کی آبادی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی سارے بلوچ ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ 40% بلوچ ہیں، 30% پختون ہیں، 17% براہوی اور 13% دیگر قومیں جن میں سندھی لوگ بھی موجود ہیں۔ ایک بات یہ عیاں ہو گئی ہے کہ نام نہاد بلوچستان کو آزاد کرانے کا نعرے لگانے والوں کا ایجنڈا شیطانی ہے، اور وہ صرف غیر ملکی ان قوتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اگر آپ حقائق کو سمجھیں تو اس دعوے کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کے وہاں کے وزیر اعلیٰ نے جو خود ایک بلوچ ہے، انہوں نے کہا کہ محرومی کا ڈرامہ جو ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں نہ کبھی محرومی تھی، نہ محرومی ہے، نہ کبھی محرومی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں وسائل بھی مل رہے ہیں ہمیں۔ اصل میں ان سابقہ سرداروں کے ہوتے ہوئے ان کے بینیفٹس گراس روٹ لیول پر عوام تک نہیں پہنچتے تھے، یہ تھی ان کو تکلیف اصل میں۔ بالکل بخاری صاحب، دہشت گردی کے معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور بہت سارے اور سوالات تھے جن پر آپ کا تجزیہ درکار تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس کو جو ہے وائنڈ اپ کرنا پڑا۔ لیکن جن فیکٹرز کی طرف بخاری صاحب آپ نے اشارہ کیا، آئی ہوپ کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے، اور پھر جس طرح سے مشرق وسطیٰ کے اوپر آپ نے اپنا تجزیہ ناظرین کو دیا، تھینک یو سو مچ سر فار آل آف اٹ۔ پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم، سی یو آل ٹمورو، اللہ حافظ۔